السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم امام العلماء الفضلاء سید الاولیاء سند الاصفیاء مرجع خلائق صاحب تقوی و فضیلت فاضل اکمل عالم متبحر جامع علوم عقلیہ و نقلیہ صاحب تصانیف کثیرہ مفتی اعظم دہلی حضرت علامہ مولانا شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم دہلی محمد مظہر اللہ علیہ رحمت رضوان پاک و ہند کے سربر آوردہ علماء و صوفیاء میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ دارالسلطنت دہلی کے ممتاز عالم و فقیہ اور حضرت شاہ محمد مسعود علیہ رحمت رضوان کے نام اور پوتے اور حضرت مولانا محمد سعید علیہ رحمت رضوان کے فرزند ارجمند تھے۔ حضرت مولانا محمد مظہر اللہ علیہ رحمت رضوان کے ہاتھوں پر دست اقدس پر بے شمار غیر مسلموں نے شرف اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ سیرت مبارکہ کے اسی حسین پہلو کو دیکھ کر جناب کوثر صدیقی صاحب آپ کی مدح میں فرماتے ہیں، نگاہیں فیض کا چشمہ رخ انور ہے نورانی، نگاہیں فیض کا چشمہ رخ انور ہے نورانی، برے انسان کو بھی بہتر سے بہتر کر دیا جس نے۔ حضرت مفتی اعظم مظہر اللہ علیہ رحمت رضوان جامع مسجد فتح پوری کے شاہی امام تھے۔ خطابت و امامت کا یہ سلسلہ حضرت کے جد امجد حضرت شاہ محمد مسعود علیہ رحمت رضوان سے آپ تک پہنچا تھا۔ تقریباً آپ 70 سال تک اس منصب جلیلہ پر فائز رہے۔ آپ کی ذات گرامی سے مسجد فتح پوری کی عظمت و شوکت دو بالا ہو گئی اور علوم ظاہری و باطنی کا ایک ایسا مرکز بن گئی جو اپنے نظیر آپ تھی۔ حضرت مفتی محمد مظہر اللہ دہلوی علیہ رحمت رضوان کے خاندان میں شاہی مسجد کی امامت و خطابت کا یہ سلسلہ شاہانہ مغلیہ کے عہد سے چلا رہا ہے۔ مسجد فتح پوری اہلیان پاک و ہند کا مرجع نظر و مرکز نگاہ رہی ہے۔ دور دراز علاقوں سے فتوے آیا کرتے تھے، اپنے اور بیگانے سب آپ کے تعمق نظر، تدبر و تحمل اور تفقہ فی الدین کے معترف تھے۔ آپ نے ساری عمر اتباع سنت نبوی کا قدم قدم پر اہتمام فرمایا۔ حضرت مفتی محمد مظہر اللہ علیہ رحمت رضوان کی زندگی عشق مصطفی کا آئینہ دار تھی۔ آپ نے ہمیشہ عزیمت پر عمل کیا۔ عزیمت پسندی آپ کی سیرت مبارکہ کا امتیازی وصف تھا۔ 1947 میں فسادات کے دوران آپ نے جس عزم و استقلال کا اظہار فرمایا وہ تاریخ عزیمت میں سنہرے باب میں اور سنہرے الفاظ سے لکھا جائے گا۔ 1958 تک مسجد فتح پوری میں غیر مسلم دشمنوں نے تقریباً 6-7 بم پھینکے، لیکن کسی مرحلے پر بھی آپ کے پائے اس بات میں لغزش نہیں آئی۔ سب سے کٹھن اور دشوار ستمبر 1947 کا وہ دن تھا جب چاروں طرف سے مسجد شریف دشمنان دین کے نرغے میں تھی۔ ہر شخص سہمہ افواہ موت کا منتظر تھا، لیکن اس اضطراب و بے چینی کے عالم میں جب اس مرد کامل کو حجر شریف میں دیکھا گیا تو سکون قلبی کے ساتھ ساتھ اپنی علمی مشاغل میں مصروف پایا گیا۔ اسی قیامت خیز گھڑی میں محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے لیے فوجی ٹرک مسجد شریف کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ جب آپ کے عقیدت مندوں نے آپ سے منتقل ہونے کے لیے عرض کیا تو آپ نے فرمایا، آپ حضرات کو اجازت ہے، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، فقیر کو یہیں رہنے دیں۔ کل قیامت کے دن اگر مولا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اپنا گھر تیرے سپرد کیا تھا تو اس کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلا گیا تھا، تو فقیر کیا جواب دے گا؟ مفتی اعظم حضرت شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی محمد مظہر اللہ کنیت ابو مسعود لقب مفتی اعظم تھا۔ حضرت مفتی اعظم حضرت شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی علیہ رحمت رضوان کا سلسلہ نسب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کا تعلق مغلیہ دور حکومت میں عہدے وزارت پر فائز جناب سالار بخش بزرگ سے ہے، لیکن اس خاندان کو جو عظمت و فضیلت حضرت شاہ مفتی محمد مسعود علیہ رحمت رضوان کے ذات گرامی سے حاصل ہوئی وہ تاریخ کا روشن باب ہے۔ حضرت شاہ محمد مظہر اللہ علیہ رحمت رضوان کے دادا حضرت مفتی محمد مسعود علیہ رحمت رضوان اپنے وقت کے جید عالم دین، قطب الوقت اور غوث زمان تھے۔ ماہر رسویات، مجدد وقت، محسن ملت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نقشبندی علیہ رحمت رضوان آپ کے فرزند ارجمند تھے۔ آپ کی ولادت بسعادت 15 رجب المرجب 1303 ہجری بمطابق 21 اپریل 1886 کو دہلی میں ہوئی۔ حضرت مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی علیہ رحمت رضوان 4 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تو جد امجد مفتی محمد شاہ محمد مسعود علیہ رحمت رضوان نے کفالت فرمائی۔
2 سال بعد وہ بھی رحلت فرما گئے تو امی محترم مولانا محمد عبد المجید نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس طرح ابتدائی سے مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان کی حیات طیبہ میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آنے لگی۔ آپ نے حفظ قرآن کے بعد معاصرین علماء سے علوم عقلیہ و نقلیہ کی تحصیل فرمائی۔ آپ کا سلسلہ حدیث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان سے ملتا ہے۔ آپ نے ذاتی مطالعے سے وہ کمال حاصل کیا کہ جو شاید و باید کسی کو ملا ہو۔ آپ کو فقہ، اصول فقہ، علم الفرائض، علم المواقیت میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ دیگر علوم مثلاً تجوید و قرات، تفسیر، عقائد و تصوف، منطق و فلسفہ، صرف و نحو، ادب و شاعری، خطاطی اور عملیات وغیرہ میں بھی بڑی دستگاہ حاصل تھی۔ ہر مکتبہ فکر اور ہر مسلک کے علماء آپ کے وسعت مطالعہ اور تبحر علمی کے قائل تھے۔ حضرت شاہ مفتی اعظم محمد مظہر اللہ دہلوی علیہ رحمت رضوان حضرت سید صادق علی شاہ علیہ رحمت رضوان کے دست حق پرست پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہوئے اور آپ کے جد امجد کے خلیفہ مجاز صوفی باصفا حضرت شاہ محمد رکن الدین علیہ رحمت رضوان نے آپ کو تمام سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ علوم ظاہری و باطنی کی تکمیل کے بعد حضرت مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان نے سلسلے بیعت و ارشاد کا آغاز فرمایا۔ بے شمار لوگ آپ کے دستے کرم پر بیعت ہو کر راہ ہدایت پر گامزن ہوئے اور آپ کے خلفاء کی تعداد بھی کافی پائی جاتی ہے۔ آپ کی ساری زندگی تبلیغ دین متین سے عبارت ہے۔ آپ 2 بار پاکستان تشریف لے گئے، پہلی مرتبہ 1961 میں، دوسری مرتبہ جولائی 1964 میں۔ ہر بار آپ کا شایان شان استقبال کیا گیا۔ پاکستان میں آپ کے بکثرت مریدین اور معتقدین پائے جاتے ہیں۔ تقسیم ہند کے دوران آپ کراچی، حیدرآباد، لاہور، میرپور خاص، بہاولپور، ملتان، خانیوال، ساہیوال، شرقپور، راولپنڈی، مری وغیرہ مختلف مقامات پر تبلیغی دورے بھی فرمائے۔ 1945 میں حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور حرم شریفین حاضر ہوئے۔ عشق نبی میں کشاں کشاں آپ مدینہ منورہ گئے، دیار حبیب میں 1 ماہ قیام فرمایا، پھر مکہ معظمہ میں حاضر ہوئے۔ شاہ سعود سعودی عرب کا بادشاہ تھا، اس کی طرف سے آپ کو شاہی دعوت کا اہتمام کیا گیا، مگر آپ نے فرمایا جو شہنشاہ حقیقی کی دربار میں آیا ہو اس کو کسی اور دربار کی حاضری کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ آپ کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں سر فہرست ترجمہ قرآن ہے جو آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان کے فارسی ترجمے سے اردو میں منتقل فرمایا تھا۔ تقسیم ہند سے قبل یہ ترجمہ ماہ حواشی دہلی سے شائع ہوا تھا۔ اب ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور اس کو شائع کر رہا ہے۔ ترجمہ قرآن کے بعد وہ فتاوی ہیں جو تقریباً 70 سال تک آپ تحریر فرماتے رہے۔ ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ رحمت رضوان نے ان فتاویٰ کو فتاوی مظہریہ کے نام سے شائع کیا ہے۔ ان کے علاوہ آپ کی تقریباً 12 کتب مختلف موضوعات پر ہیں جو بہت ہی مفید ہیں اور ادارہ مسعودیہ نے بار بار اس کو شائع بھی کیا ہے۔ آپ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے ملت اسلامیہ کو حضرت مسعود ملت علیہ رحمت رضوان جیسا عظیم محقق اور مرد کامل عطا فرمایا، جنہوں نے ظلمت و ضلالت کے اندھیروں کو اپنے نور کی ضیاء پاشیوں سے دور کر دیا اور آسمان علم و تحقیق میں نیر اعظم بن کر چمکے۔ جو ان کے دامن کرم سے وابستہ ہوا ان کو بھی چمکا دیا۔ رضویات پر حضرت مسعود ملت علیہ رحمت رضوان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں ہم حضرت مسعود ملت مسعود احمد مجددی علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر ضرور عرض کریں گے۔ محمد مظہر اللہ مفتی اعظم دہلوی علیہ رحمت رضوان کا وصال 14 شعبان المعظم 1386 ہجری بمطابق 28 نومبر 1967 میں بروز پیر شام 5:20 پر دہلی میں ہوا۔ آپ کا مزار پرانوار جامع مسجد فتح پور دہلی کے صحن کے مشرقی جانب درگاہ حضرت نوشاہ کے احاطے میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔